بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑی عزت، محبت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کھٹ پٹ ہوتی تو موقع دیکھ کر سراج سے کہتی، بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہیں، اور پھر میں ہوں نا، گھر کی تمام ذمہ داری میں سنبھال لوں گی، خالی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں، یہاں مجھے کوئی کام ہی نہیں۔ پھر دو آیا لگی ہوئی ہیں۔ نہیں امی، یہ مسئلہ نہیں، ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں۔ دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں، اور پھر خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرا اب پرموشن ہونے والا ہے، میری سیلری اور بڑھ جائے گی، اور پھر کون سا بہت بڑا کنبہ ہے ہمارا۔ سراج کے دلائل سن کر میں خاموش ہو جاتی اور بہو بھی بول پڑتی، امی آپ فکر نہ کیجیے، ان کی عقل میں میری بات آئے گی ہی نہیں۔ دن یوں تو بہت آرام سے گزر رہے تھے، لیکن دل کی نیا ڈولتی رہتی۔ برکت بھی بیٹے کے یہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئے، لیکن ان کی بے چینی میری نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں برکت کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف مجھے ان کے دل میں تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں ایک تھے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی تھیں، لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا تھا، یا پھر شاید ہم خود کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش آرام یا پھر اپناپن۔ ہم سب جب کبھی ایک ساتھ بیٹھتے اور پرانی باتیں چھیڑتے تو مجھے احساس ہوتا برکت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پنپ رہی ہے، نہ جانے وہ کیا سوچتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک روز وہ خود ہی بول پڑے، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے، مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی۔ شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی۔ زرینہ، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو بیٹے اور بہو کا گھر ہے۔ ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان تو دو دن کا ہوتا ہے، برسوں کا نہیں۔ اسی مہمانی میں 2 برس گزار دیے ہم نے، بہت ہوئے ہیں 2 برس۔ اب میں بیمار سا ہو گیا ہوں، کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی، جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا؟ چٹنی روٹی ہی سہی، اپنا پڑوس ہوگا۔ شام
کی محفلیں ہوں گی، اور پھر بیٹا بہو چھوٹ تھوڑے ہی جائیں گے، ہم سب آتے جاتے رہیں گے۔ برکت کی محبت، اپنائیت اور خود اعتمادی نے میرے اندر سینکڑوں چراغ روشن کر دیے، اور ہم نے پھر اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ میرے دوستوں، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ بھلے سے برکت اور زرینہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، اچھی زندگی گزارتے تھے، ہنسی خوشی سے رہتے تھے، لیکن پھر بھی جب آدمی اپنے اوپر رہتا ہے، خود کا بادشاہ ہوتا ہے، اپنا تو